Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is organizational from Islamic perspective part 4. ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव का पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट है. इसमें हम देखेंगे एटिकेट्स ऑफ सिटिंग, रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, ग्रीटिंग एंड एंटरिंग होम, क्लीननेस एंड ड्रेस. इसमें हम देखेंगे कि सेटिंग के एटिकेट्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस को किस तरह से रिजॉल्व करना है, ग्रीटिंग का तरीक़ेकार क्या है, घर के अंदर आने का तरीक़ेकार क्या है, क्लीनेस और ड्रेस के बारे में इस्लाम क्या फरमाता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एटिकेट्स ऑफ सिटिंग. द इश्यू ऑफ सिटिंग कैन बी एम्बेरसिंग एंड इंसल्टिंग समटाइम. बैठने का जो तरीका है वो कभी कभी शर्मिंदगी और इंसल्ट का बाइस बनता है किसी के लिए. ठीक है. इन इस्लाम के अंदर इट इज़ रिकमेंडेड, ये बहुत ज़रूरी है, नॉट टू आस्क समवन टू लीव हिज और हर सीट फॉर समवन एल्स. किसी को अपनी कुर्सी छोड़ने को ना कहें कि आपने किसी और को वहाँ पे बिठाना है. इफ़ समवन लीव्स हिज और हर सीट देन रिटर्न. अगर कोई अपनी सीट छोड़ के चला जाए तो जब वो वापस आए तो उसकी सीट उसको क्या करें, रिटर्न करें, वापस कर दें. ठीक है. ही शी शैल हैज़ मोर राइट टू इट, क्योंकि उसका ज़्यादा हक है उस चेयर के ऊपर. नेवर सिट बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के दरमियान में मत बैठे. नेवर मेक साइड टॉक इन अ मीटिंग, साइड टॉक ना करें मीटिंग के अंदर. मीन्स की मीटिंग में अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है या उसमें कुछ बता रहा है तो आपस में बैठ के साइड पे बातें ना करें. नेवर सिट इन द मिडल ऑफ सर्कल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, कभी भी सर्कल के अंदर ना बैठें जब ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे बैठे हों. और आप देखें कि ये हम सब इन चीज़ों के उलट कर रहे होते हैं. हम दूसरों की चेयर्स पे बैठ जाते हैं, चेयर्स पे झगड़ा भी करते हैं, और टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे आपस में बैठ में बातें कर रहे होते हैं, तो हम तो हर चीज़ का उल्टा कर रहे होते हैं. लेकिन इस्लाम इन तमाम चीज़ों के बारे में मना फरमाता है और इन्हीं चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. When sneezing in a meeting always say that Prophet said, जब भी आप अब किसी मीटिंग के अंदर या किसी गैदरिंग के अंदर उबासी ले रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, इफ़ वन ऑफ यू स्नीज, अगर आप में से कोई भी उबासी लेता है, इस तरह से करता है, तो लेट हिम से, उसको कहना चाहिए, प्रेस टू बी अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. एंड इन मुस्लिम ब्रदर शुड से टू हिम, उसके जो बाकी जो मुस्लिम ब्रदर है उसको क्या, उनको उस शख्स को क्या करना चाहिए जो उबासी ले या स्नीजिंग करे, मे अल्लाह है मर्सी ऑन यू, कि खुदा तुम पे रहम करे. अपॉन विच ही आंसर, जिसके बदले जिसने स्नीजिंग किया उसको जवाब देना चाहिए, मे अल्लाह गाइड यू एंड मेक यू वेल, अल्लाह आपकी रहनुमाई करे और आपको बेहतर रखे. बी ऑलवेज चेयरफुल, ईजी मैनर्ड एंड लीनियड, हमेशा चेयरफुल रहें, खुशहाल रहें, मैनर्ड अखलाक से रहें और लीनियड नरमी से पेश हैं. अब यहाँ पे हमें बैठने का तरीक़ाकार बताया गया है, और जब भी कोई हम अजीब सी हरकत करें लाइक स्नीजिंग इन फ्रंट ऑफ अदर, तो उसके बारे में भी क्या कहना चाहिए हमें, उसके बारे में भी इस्लाम जो है वो गाइड करता है. तो ये हमारे पास हो गया एटिकेट्स ऑफ सिटिंग. नेक्स्ट हमारे पास है रिजॉल्विंग डिफरेंसेस. आपस के जो डिफरेंसेस झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है. और ये झगड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में हर जगह पाए जाते हैं, फैमिलीज़ में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है. Islam urges followers to resolve conflict and differences between people by obeying Allah and His Messenger. इस्लाम जो है वो ज़ोर देता है अपने फॉलोअर्स को, पैरोकार को, कि अपने कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े और अपने इख्तलाफात जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, उनको ख़त्म करे अल्लाह को और उसके पैगंबर को मानते हुए, उनके हुक्म को मानते हुए. द कुरान सेज द बिलीवर आर बट ब्रदर, जो कि खुदा पे यकीन रखने वाले हैं वो सब आपस में ब्रदर्स हैं, भाई हैं. सो मेक सेटलमेंट बिटवीन योर ब्रदर, तो अपने भाइयों के बीच में सेटलमेंट, समझौता रखें हमेशा. एंड फेयर अल्लाह दैट यू मे रिसीव मर्सी, और खुदा से डरें कि वो आप पे रहम करे. There is no greater evil than that one should hold a Muslim in contempt. इससे बड़ा कोई ज़्यादा ईवल का, या आप कह सकते हैं कि सिन गुनाह का काम नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकारत की नज़र से देखे या ज़िल्लत की नज़र से देखे. इन अदर वर्ड्स ऑफ द कुरान से, एक और आयत में कुरान फरमाता है, सो हैव तकवा ऑफ अल्लाह एंड सेटल ऑल मैटर्स ऑफ डिफरेंस अमंग यू एंड ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर इफ़ यू आर बिलीवर. अल्लाह पे तकवा रखें, भरोसा रखें, और अपने बीच के जितने भी मसाइल हैं, मैटर्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं अमंग यू,
ایشو ان کو سولو کریں، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مانیں، نبی پاک کا حکم مانیں، اگر آپ ان پہ بلیو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو ڈیفرنسز کو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اسلام فرماتا ہے کہ تمام بلیور جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں اور اپنے جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آرگنائزیشن ہے، فیملی ہے، تو پھر جب بھی ڈیفرنسز ہوں تو ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور ان ڈیفرنسز کو ختم کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے گریٹنگ اینڈ انٹرنگ ہومز، ٹھیک ہے۔ گریٹنگ یعنی کہ دوسروں سے ملنا، سلام دعا کرنا، اور گھر آتے وقت آپ کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ گریٹنگ پیپل وتھ اسمائل از امپورٹنٹ، دوسروں کو ملتے وقت اسمائل کرنا بہت زیادہ ہی اہم ہوتا ہے، اور اکثر ہم لوگ جو ہیں روڈ بیہیویئر، چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا دیکھ کے الٹا ہمیں خود بھی اس کا موڈ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسلام کنسیڈر اسمائلنگ ان دا فیس آف ادر ا چیریٹی، اسلام کا کہنا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا بیسیکلی صدقہ ہے، جو کہ آپ کے سنس جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ A smile can convey absence of ill feeling, acceptance, warmth and the willingness to share our time or space۔ ایک اسمائل جو ہے بیسیکلی وہ کیا میسیج دیتا ہے، ایبسنس آف فیلنگ، جو کہ برے آپ کے احساسات ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے اسمائل۔ ایکسیپٹنس، لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ وارمتھ اینڈ ولنگ ٹو شیئر آور ٹائم، لوگوں کے بیچ میں وارمتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، میل جول بڑھاتا ہے، اور ولنگنیس دیتا ہے، اجازت دیتا ہے اپنا ٹائم اور اپنا اسپیس، جگہ شیئر کرنے کی۔ وین ایور انٹر انٹو یور ہوم، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، گریٹ ایوری ون، سب کو سلام کر کے داخل ہوں، سب کو سلام کہیں، چاہے گھر میں کوئی ہے چاہے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کے بارے میں بھی احکامات دیتا ہے۔ تو گریٹنگز اور انٹری ہومز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا کیا ہے، یہاں پہ ایک پکچر بھی شیئر کی ہے، یہ جیسے کہ ایک بلیور کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ پہ خدا کی سلامتی ہو، اور واپسی پہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پہ بھی خدا کی رحمت اور سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کو گریٹ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلیننس اینڈ ڈریس، صفائی اور کپڑوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ کلیننس ڈزنٹ مین جسٹ ویئرنگ نیٹ اینڈ کلین ڈریس، صفائی کا مطلب جسٹ یہ نہیں ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن لیے جائیں۔ اٹ مینس کلین باڈی اینڈ کلیننس ان تھاٹ آلسو، کہ اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں اور اپنے سوچوں کو بھی صاف رکھیں۔ دا پروفٹ سیڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، دا کلیننس از اے ہاف فیتھ، صفائی نصف ایمان ہے۔ This concept is to be clean and not to be annoying for people around you۔ یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے کلین کا بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پریشانی، انوائنگ کا باعث نہ بنے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم has worn fine clothes to the cheapest one، sometime clothing had patches to amend the tone۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے بہترین اور سستے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے، کہ سستے کپڑے پہننا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک سستے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ سم ٹائم ان کے کپڑوں پہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی تھی، ان کو سی کے وہ پہنتے تھے، جو کہ ہمارے لیے آج کل کے دور میں شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ کلینس مین پیورٹی، صفائی کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی، پاکیزگی، جس کو طہارہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیورٹی کین بی کلاسیفائی انٹو انر طہارہ، can be achieved by upholding the 5 pillars of Islam. Outer tahara can be attained by properly bodily purification۔ اب ہمارے پاس جو صفائی ہے وہ دو کیٹیگری ہیں، ایک ہے انر طہارہ یعنی کہ اندرونی پاکیزگی، اور آؤٹر طہارہ جو کہ بیرونی پاکیزگی۔ انر طہارہ کین بی اچیو بائی اپہولڈنگ دا 5 پلر آف اسلام، کے 5 جو رکن ہے اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ہمارے اندرونی جو ہے وہ پاکیزگی ہو جائے گی۔ آؤٹر طہارہ ہم اٹین حاصل کر سکتے ہیں بائی باڈی پیوریفیکیشن، جسم کو صاف ستھرا کر کے۔ ایگزامپل گیون، میکنگ وضو ابلوشن، وضو کر کے، ٹیکنگ باتھ، نہا کے، کلیننگ ٹیتھ، دانت کو صاف کر کے، یوزنگ فریگرنس آف پرفیوم، کیپنگ ہاؤس اینڈ کلوتھ کلین، کوئی پرفیوم کا استعمال کر کے اور اپنے گھر کو اور کپڑوں کو صاف رکھ کے ہم آؤٹر طہارہ یعنی کہ بیرونی پاکیزگی جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کا کہنا ہے کہ جو صفائی ہے وہ آپ کا ہاف فیتھ ہے، آپ کے نصف ایمان ہے، تو صفائی کے بارے میں اسلام جو ہے بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ اب اس میں صفائی صرف کپڑوں جسم کی نہیں، اپنے دماغ کی سوچ کی بھی ہے۔ کسی کے لیے برا نہ سوچیں، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں تو کسی کی کامیابی سے جیلس نہ ہو بلکہ اس کے لیے دعا کریں۔ فائنلی ہم کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسلام از اے وے آف لائف، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دا قرآن نیور گیو اس سجیشن بٹ کمانڈمنٹ،
us to perform command of Allah. اسلام جو ہے وہ کبھی تجویز نہیں کرتا، بیسیکلی حکم دیتا ہے کہ ہمیں پرفارم کرنا ہے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کمانڈز ہیں. A true Muslim implement the commandment of Quran and Sunnah in his daily life. ایک جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن اور سنہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کی اپنی ڈیلی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے. A true Muslim is not he who choose from Islam what suits him, but then leave all else aside. ایک سچا مسلمان وہ نہیں ہے کہ اسلام میں سے وہی چیز چنے جو اس کو پسند ہے، وہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے. This lecture discusses some important aspects of Muslim behavior, etiquette and manner as prescribed in the Quran and Sunnah. یہ جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیے ہیں 1 2 3 ان کی کمبائن ویڈیو بھی بنے گی اینڈ میں جا کے، وہ یہی مسلمانوں کا بیہیویئر، ان کا رویہ، ان کا ایٹیکیٹ، طریقہ کار اور مینرز، اخلاق کس طرح سے ہونے چاہیے جو قرآن اور سنت میں کہا گیا اس کو بیان کرتا ہے. مسلم شوڈ ایکٹ اینڈ بیہیو ان اکارڈنس ٹو دا قرآن اینڈ ٹیچنگ آف پروفٹ. مسلمانوں کو بیسیکلی ایکٹ کرنا چاہیے، برتاؤ کرنا چاہیے، بیہیویئر شو کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن اور نبی پاک نے ان کو سکھایا ہے. گڈ انٹریکشن and right behavior not only ensure that Muslims are not violating other people's rights but can also make them well accepted and appreciated by them. دوسروں سے اچھی طریقے سے انٹریکٹ کرنا اور صحیح بیہیویئر دکھانا صرف اس بات کی انشورٹی نہیں کرے گا کہ مسلمان جو ہے وہ وائلنٹ بیہیویئر شو کرنے والے نہیں ہے، دوسروں کے رائٹس کی وائلیٹنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دوسروں کے لیے ایکسیپٹ کرنے کی اور اپریشیٹ کرنے کا باعث بھی بنے گا کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں اور اپریشیٹ کریں. ہمیں تو اپنا بیہیویئر ایسا دکھانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان کنورٹ ہونے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا بالکل بھی نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے بیسیکلی آرگنائزیشنل بیہیویئر فرام اسلامک پرسپیکٹیو پارٹ 4 کا اختتام کرتے ہیں. لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے، یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا اسلامک پرسپیکٹیو کا کمپلیٹ چیپٹر جو ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے. سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹ میں مجھ سے ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.